ہاں یہ آپ باتیں کر رہی ہیں جی یہ سرگودا میں 5 آدمی اریسٹ ہوئے تھے. جی جی امریکی 5 آدمی سرگودا میں اریسٹ ہوئے تھے جی اور ان دنوں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. ان کے بیان آئے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, امریکہ سے جہاد کرنے کے لیے پاکستان میں آئے ہیں. جی اگر وہ مجاہد تھے, مسلمان تھے, امریکہ میں رہتے تھے جی تو وہاں اس کی تنصیبات کو تباہ کرتے. اگر وہ واقعتاً مجاہد ہے, واقعتاً مسلمان ہے. سر ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو نواز شریف صاحب نے ایکشن لیا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ صحیح کیا ہے انہوں نے. صحیح کیا. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پنجاب کی جانب اب گامزن ہے, اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا مستقبل پنجاب میں کیا نظر آ رہا ہے چنیوٹ میں؟ کوئی رسپانس نہیں ملے گا اس میں. وہ جو یعنی بدماشی کرنا چاہتے ہیں نا, کون بدماشی کرنا چاہتا ہے؟ وہ ان کا سہارا لے کر وہ پنجاب میں ایم کیو ایم بنائیں گے, ورنہ ان کا یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے پنجابیوں کو کراچی سے مار مار کر لوٹ کر نکالا. میرے کزن ہے, میری فیملی کی میں بات کرتا ہوں, کسی کی نہیں کرتا. اچھا میرے کزن ہے جو وہاں سے ان کی انڈسٹری تھی, اس کی یعنی کہ لیدر انڈسٹری تھی, اچھا وہاں سے لٹ کے, اور وہ بیچارے یارو مددگار یہاں آئے. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا کسی اور نے ہو اور الزام ایم کیو ایم پہ لگا دیا ہو اور اس کی وجہ سے امپریشن ایم کیو ایم کا آ گیا ہو؟ کہیں ایسی صورتحال تو نہیں ہے جناب والا؟ کیونکہ کرتا کوئی ہے, بدنام کوئی ہوتا ہے. آپ پروف مانگیں گے تو میں انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا. اچھا جناب والا, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جیسے انہوں نے بتایا کہ اپنے ذات کا ریفرنس کوئی دے تو بات ہے. میری پھوپھی کا ایک ریفرنس ہے, میرے ماموں کا ایک ریفرنس ہے, میرے دادا کا ایک ریفرنس ہے, میرا ذاتی تجربہ کہاں ہے, میرا ذاتی ایکسپیرینس کہاں ہے, میری ذات کے ساتھ کیا ہوا. چنوٹ برادری کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ سر کراچی میں ہیں, ایس ایم منیر صاحب, میاں زاہد صاحب, ٹھیک ہے, اور ایک پوری سیریز ہے سردار یاسین صاحب. یہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جو یہاں پر ہیں, اور سینکڑوں ہزاروں فیکٹریز یہاں پر موجود ہیں. ان کی فیڈریشن سے ہم جا کے کرتے ہیں. وہ جتنا ایک پازیٹیو رویہ ہمارے لیے رکھتے ہیں, بلکہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پنجاب وغیرہ تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ پہلے ہم کو بتائیں تو ہم وہاں پر یہ پروگرام ایک وقت اصل میں بات یہ تھی کہ شاید جس ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک وقت آیا تھا کراچی کے اندر کہ جب جو ہے انڈسٹری یہاں سے شفٹ ہونی شروع ہوئی تھی پنجاب کی. دیکھیے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کراچی کے اندر حالات کو ڈسٹرب اس لیے کیا جائے کہ یہاں سے انڈسٹری شفٹ ہو پنجاب کی طرف, اور اس کے اندر ملکی بھی اور غیر ملکی بھی دونوں قوتیں کام کرتی ہیں. لیکن اس وقت بھی ایسا نہیں ہے. یہ تمام حضرات جن کے میں نے نام ہے, میاں فاروق صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ہمارے بہترین دوستوں میں سے تھے. کوئی ایم کیو ایم کے لوگ نہیں ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں آپ کے سامنے. یہ سخت طریقے سے فیڈریشن کے لوگ ہیں اور مختلف انڈسٹریز ہیں. بالکل. پھر ہزاروں لوگ رہتے ہیں یہاں پہ, رشتہ داریاں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کی آپ کو بات بتائی. مثال کے طور پہ پنجاب میں جو وارم ویلکم ہے پنجاب کی یوتھ میں, کہ اب وہ یہ سمجھ گئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ 2-4 آپ کے کالرز نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پرفارمنس کے اوپر تو پوری سٹی گورنمنٹ شامل, گورنر سندھ کی پرفارمنس, مطلب ہے دنیا تسلیم کرتی ہے. جتنا اختیار ایم کیو ایم کے پاس آیا اتنا وہ ڈیلیور کرتی ہے. کراچی کے اگر صورتحال خراب ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر خراب ہوتی ہے, تو ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہے. تو جتنے ہم شامل ہیں ہم سے اس کے بارے میں آپ کتنا اور آگے شامل ہونا چاہ رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس وقت اسلام آباد سے ثانیہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی اسپیشلی اس وقت کیونکہ یوتھ کی بات ہو رہی ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو یوتھ ہے اس وقت وہ بہت اویئر ہے جو بھی کرنٹ سچویشن ہے اس کے ساتھ, اور بیسکلی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو بھی ایجنڈاز ہیں ان سے جو ہے اوور آل کنٹری کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نہ ہی یوتھ کو کوئی چانس مل رہا ہے. تو میں یہ پوائنٹ ضرور ریز کرنا چاہوں گی اس وقت کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ پڑھ تو رہی ہے لیکن ہماری کنٹری میں کوئی امپلائرز نہیں ہے کہ ان کو جابس. اچھا ثانیہ مجھے ایک بات بتائیں کہ نیکسٹ الیکشن میں جو یوتھ کا جو ووٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے فیصلہ کرے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے خاص طور پہ اربن ایریاز کے اندر جو ہے وہ کیا انہی لوگوں کو ووٹ دے گی جن کو ان کے فادرز ان کی فیملی دیتے رہیں, یا وہ کچھ نیا ٹرینڈ جو ہے سیٹ کرے گی کہ نہیں جی اب مجھے اس کا منشور بہتر لگ رہا ہے, اب میں ٹرینڈ سے ہٹ کے اپنے خاندانی ٹرینڈ سے ہٹ کر اس کو ووٹ دوں گا؟
میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں اور میری جتنے فرینڈس ہیں ہم لوگوں نے آج تک کبھی بھی ووٹ نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کریڈیبلٹی ہے وہ نظر نہیں آتی. تو ان دا ڈیز ٹو کم مے بی وی ول سی عمران خان از ایکچولی گیٹنگ ویری پاپولر ان دا یوتھ. تو میرے خیال سے جو اس دفعہ ان کے لیے ووٹس ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے. اچھا ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایم کیو ایم بھی نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول ہے, تو اسلام آباد میں آپ کی یونیورسٹی میں نوجوان کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں, ایم کیو ایم ہمارے یہاں پہ اتنی پاپولر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ سر مختلف ٹرینڈز ہیں جو نظر آ رہے ہیں سامنے, کہ لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ پاپولر نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ بعض جگہوں تک جو ہے وہ میسج پہنچا بھی نہیں ہے. جو امپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ایک امپریشن جانا الگ ہے, ایک جو پرسپشن ہے وہ ایک الگ ہے, لیکن جب ایک ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے تو پھر ایک ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے. دیکھیے پرسپشن, یاد رکھیے جو پرسپشن ہے وہ ختم کیسے ہوتا ہے, وہ ریئلٹی کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, حقائق کے ساتھ ہوتا ہے. ایم کیو ایم کی یہ سب سے سچی حقیقت ہے, جو بی بی بات کر رہی تھی وہ اس کو ریئلائز کریں کہ ایم کیو ایم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دے کر وزارتوں پہ پہنچایا, اسمبلی کے اندر اسلام آباد پہنچایا, قومی اسمبلی میں, وہ خود 50 روپے کا ایک بینر بنا کر نہیں لگا سکتے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ ٹرینڈ چینج کیا جہاں پہ باپ دادا پردادا سے چلے آ رہے ہیں اور جو 5-5 کروڑ روپے خرچ کرتے تھے, اب جو کینڈیڈیٹ 2 کروڑ روپے خرچ کرے, 1 کروڑ روپے خرچ کرے گا, وہ 5 کروڑ 10 کروڑ تو کمائے گا. سر آپ بھی کتابیں لکھتے ہیں, ڈاکٹر یونس بٹ نے لکھا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں کہ وہ شخص جو اپنی الطاف حسین صاحب کی کوششوں سے ایسے لوگ جو اسمبلی سے ممبر بنے جو اپنی کوشش سے کسی لائبریری ممبر بھی نہیں بن سکتے. بالکل صحیح ہے. تو دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے, اور سارے نوجوان ہیں. ڈاکٹر ارشد العباد خان کے 80 سال کا بوڑھا انسان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال کوئی 70 سال کا بوڑھا انسان تو نہیں ہے. بوڑھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر بال سفید ہوں تو تجربہ بھی آ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ موریثی سیاست کو ایم کیو ایم نے ختم کیا, اور اپنے انصاف سب کے لیے, اختیار سب کے لیے, اور یہ ہم نے گراؤنڈ پہ کر کے دے رہے ہیں. کوئی جماعت جو اس وقت انقلاب کی بات کر رہی ہے, دیکھیے انقلاب آتا کب ہے, لوگ جان دیتے ہیں اور لیتے ہیں کب, اس کی 2 وجوہات ہیں, تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. نمبر 1 بھوک, نمبر 2 عقیدہ. یہ 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان جان دیتا ہے یا جان لیتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں اس وقت یہاں پہ موجود ہیں, جس کی بنیاد پہ الطاف بھائی کہتے ہیں, الطاف حسین جو ہے کہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. اور جو جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے, وہ مجھے عمر شریف صاحب نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی, بڑی اچھی لگی, ان کے ایک ڈرامے کی تھا, وہ جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور بی بی آپ بھی سنیے اور اپنی سہیلیوں کو بھی بتائیے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ دکان میں اپنا جوتا لینے کے لیے جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ دکاندار کی جان کھاتے ہیں اور ریٹ کم کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اس کی مضبوطی دیکھتے ہیں, گھما پھرا کے دیکھتے ہیں, اس کے بعد جا کر آپ ایک جوتا اپنے پہننے کے لیے لیتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے, آپ یقین کریں, میں ٹی وی شو پہ دیکھتا ہوں, میں میڈیا کو بھی کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ان کی زندگی کے بارے میں. ایک لیڈر صاحب جو تھے وہ اپنے 500 کتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کتوں کے نام لے رہے تھے, وہ لیڈر ہیں پاکستان کے بڑے نون لیڈر. ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں ظفر صدیقی صاحب. السلام علیکم جی. سر اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بالکل آف کر دیجئے ورنہ ہم سے بات نہیں ہو سکتی. میں 10 سال پہلے. ہیلو جی ظفر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب سے جو کچور لے کے پھر رہے تھے چاروں طرف, جی جو پیسہ ملک سواری ہے اور چندہ دیجیے ملک سواری ہے, کہ میں ملک سواری ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا, زیور جو جمع کیا تھا سب کچھ جمع کیا تھا, وہ پیسہ کہاں گیا, نواز شریف سے پوچھا جائے. جی ٹھیک ہے جی, کبھی ان کا کوئی نمائندہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم یہ سوال اس وقت کے لیے رکھتے ہیں کہ قرض اتارو, ملک سنوارو. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ قوم سوال کرے, اور ہم تو اچھی امید ہر ایک سے رکھتے ہیں, ہم تو آخری وقت تک ہم بڑے آپٹیمسٹک لوگ ہیں. اچھا آپٹیمزم کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی آج 2 دن سے نیوز میں آ رہی ہے یہ بات کہ رحمان بابا صاحب یعنی رحمان ملک صاحب جو ہیں, جب وہ سارے معاملات حل کر دیتے ہیں اور بڑی چیزیں جو بہتر ہو جاتی ہے کراچی کی, جب وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو ٹارگٹ کلنگ بھی رک جاتی ہے اور ایم کیو ایم کو منانے کا کام بھی وہ کرتے ہیں. تو اب کیا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے ایم کیو ایم کو منانے میں, کہ وہ وفاقی وزارتوں میں ایم کیو ایم جو آ جائے؟ دیکھیے ایم کیو ایم کا فوکس نہ وزارتیں ہیں نہ اقتدار ہے. آپ نے پچھلے دور میں بھی دیکھا تھا, جناب پرویز مشرف صاحب جب پریزیڈنٹ تھے, ایم کیو ایم اگر عوام کے ایشو کو حل نہیں کر سکتی ہے تو اس زمانے میں بغیر پریزیڈنٹ سے ملے یہاں پر آ گئے تھے. ہم ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, اور جو عوامی ایشو
जो एड्रेस करेगा हम उसके साथ हैं। अगर अभी वो आके आपको यकीन दिला देते हैं कि भाई अवामी इशूज़ पे काम होगा, और अभी आपने देखा एक डिफरेंस तो नज़र आया गवर्नमेंट के अंदर 45 डेज़ के अंदर, जो पिछले जो भी वजह थी, खैर, तो अगर वो आपको आके यकीन दिलाते हैं कि नहीं अवामी इशूज़ पे काम होगा, तमाम अख्तियारात जो हैं आपकी वज़रा को मिलेंगे, तो फिर देखिए बात सारी ये है कि जो इश्यूज़ हैं उसे एड्रेस करना खुद हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसकी भी नेकनामी का सबब है। काम हम करें, ठीक है, क्रेडिट जाएगा गवर्नमेंट को, क्रेडिट जाएगा चीफ मिनिस्टर को, क्रेडिट जाएगा प्राइम मिनिस्टर